اچھا وقاص صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب مذاکرات کا کیا فیوچر ہے؟ چیف جسٹس نے سیاسی جماعتوں کو آج ہی مذاکرات کی ہدایت کی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے اس چیز پر قائل ہو گئے تھے اور دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام سر فہرست ہے، وہ بھی اب پیچھے ہٹتے ہوئے بیک فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت پرپوزل دے کے دیکھیں ہم نیک نیتی سے راستہ نکالیں گے، تو اب یہ کس کو دیں گے پرپوزل؟ کون دے گا پرپوزل؟ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ 4 بجے اعلان جو ہوا ہے نا کہ 27 تاریخ کو ہم دوبارہ سنیں گے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل چکا چینلز کے اوپر کہ جناب ہم تو پی ڈی ایم سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ بڑے ابا حضور جو ہیں انہوں نے کہا ہوگا نا خبردار کسی نے مذاکرات کی بات کی 14 مئی یہ سب اس کو ڈسون کرے گا عمران خان ایک سیکنڈ سے پہلے۔ ان میں کسی ایک شخص میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کر سکے یا کوئی اعلان کر سکے، اس لیے نیور ٹیک دم سیریسلی۔ ان سب کو اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ایک ٹکے کی اوقات نہیں ہے جناب خان صاحب کے سامنے، جو مرضی وہ فیصلہ کریں۔ آپ یہ شاہ محمود قریشی صاحب تو پنجاب کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لڑا پھر؟ نہیں لڑے، اپنے بیٹے کو لڑانا چاہتے تھے، لڑے پھر؟ کہ خان صاحب نے منع کر دیا۔ ظاہر ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے ان کی باتوں کو سیدھی سی نہ لیں، اسی طرح وہ پاشیدہ جڑا ہے اس کی بھی بات کو سیدھی سی نہ لیں۔ کیوں منع کیا؟ ان کو لگ رہا ہوگا کہ پنجاب میں آگے ہی بڑا رولا ہے، وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے ایک اور دیکھیں نا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو آپ مرے جا رہے ہیں پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں، مینو گارنٹی دیو، مینو تو عدالت گارنٹی دے نہیں تو میں نہیں مرنا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی تھریٹ اگر مجھے ہے گھر میں بیٹھے تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ انہیں تو ججوں کو نہ یہ پتا ہے کہ بارڈروں پہ کیا ہو رہا ہے، نہ انہیں یہ ادراک ہے کہ سیکورٹی کے کیا چیلنجز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے اپنے پروگراموں میں اس کی بات کی ہوئی ہے، ڈیفنس سیکٹری آئے تھے، انہوں نے بھی یہ صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف ملے، انہوں نے بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی۔ اور میری ایک پی ٹی آئی کے حضرت سے بات کی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ 14 مئی کو الیکشن ان اینی کیس نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ماننا نہیں ہے نا۔ اہم بات یہ ہے، آپ نے بہت اہم طرف اشارہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی میرے خیال سے وضاحت کر دیا کہ ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے جس کو الیکشن فیور کہتے ہیں۔ جس صوبے میں الیکشن ہونے ہوں، جس شہر میں الیکشن ہونے ہوں، وہاں نظر آنا شروع ہو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بینر لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی ہورڈنگز لگ جاتی ہیں، ایکٹیویٹیز اتنی نظر آتی ہیں، پجیروز اور لینڈ کروزرز اور ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے سوائے زمان پارک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، اور کوئی رونق شہر میں نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم اعلان آج کیا ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹکٹ جاری نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے گیو اے ڈیم ٹو 14 مئی الیکشن، ٹھیک ہے؟ یہی آل پیپلز پارٹی کا بھی ہے، کیونکہ ڈیٹیں گزرتی جا رہی ہیں، جو الیکشن کا شیڈول ہے اس کے مطابق ڈیٹیں تو جا رہی ہیں۔ تو جب 2 بڑی مین سٹریم پارٹیز جو پنجاب کے اندر جن کے ہولڈ ہیں، جن کا ووٹ بینک ہے، انہوں نے ایکٹیویٹی ہی شروع نہیں کی ہے، تو وہ کون سا الیکشن ہونے جا رہا ہے جی؟ 14 مئی کو بیچ میں سے 5 دن یا عید کے نکال دیں، بلا مقابلہ جیتنے کی کوشش ہے۔ بلا مقابلہ جیت کے پھر وہ کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ وہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے بھی کشمیر کے حوالے سے، لیکن یہ 2 بڑے اسٹالورٹس کے سٹیٹمنٹس، عدالت میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے ساری، یہ پریشان کن تو اپنی جگہ ہے ہی، کیونکہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اس کے اندر۔ بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری بڑی پارٹیز اور پھر سراج الحق کی طرف سے ایک تجویز، اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو انہوں نے مشورہ دیا ہے، کہہ لیں عدالت معاملہ سیاستدانوں پر چھوڑے اور خود کو سرخرو کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے، یا عدالت جو ہے وہ اس مشورے کے اوپر غور کرے گی؟ میں نے اس کو ربی کو کہا کہ آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کرا کے چیف جسٹس صاحب کو بھیجتا ہوں تاکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو لگے نا تمہارے اوپر، جو تم چہک چہک کے سنا رہی ہو کہ لوگوں نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بات تو مناسب تھی سراج الحق صاحب کی، لیکن مناسب بات سننے کا رواج اب سپریم کورٹ کی چھت کے نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ ہے نا جو پیا من بھائے وہی سہاگن، اس وقت پورا فوکس سپریم کورٹ کا ہے ایسا فیصلہ کرنے کا جس سے عمران خان صاحب کی تسلی ہو، تشبیہ ہو۔ لیکن میں ایک بات یہاں تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے دہرانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گی اس کی، کہ یہ جو لوگ یعنی با اختیار عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ ادراک نہیں رہتا کہ آج ہم یہاں ہیں، کل جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ان کی پارٹی کے لوگوں نے خود سوزی کا طریقہ کار اپنایا تھا احتجاج کرنے کے لیے، پھر بے پناہ کریک ڈاؤن ہوا اور گرفتاریاں ہوئیں، ورکرز کی جیلوں میں بھیج دیا۔ ایک شخص تھا جو
فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو بھی گرفتار کیا انہوں نے ایک احتجاج کے دوران اور بھیج دیا جنگ جیل. جنگ جیل کوئی بہت اچھی جیل نہیں ہے، یاد رہے، مچھ کی طرح سے اس کی بھی بڑی ریپوٹیشن عجیب ہے. اس نے نا وہاں بیٹھ کے جیل میں، ینگ لڑکا تھا بالکل، اس نے شاعری شروع کر دی. اچھا. تو اس نے جو چند اشعار لکھے جو باہر آئے، اس کے بعد پتہ نہیں چلا وہ گئے کہاں، آج تک نہیں پتا. وہ 2 شعر میں ان کے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے خطاب کیا تھا جناب ضیاء الحق صاحب سے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ خنجر بکف گروہ غلامہ ہے منتظر، خنجر بکف گروہ غلامہ ہے منتظر، آقا کبھی حصار سے باہر تو آئیں گے. اب میں آپ کی سمجھ پہ چھوڑتا ہوں اس کو. دوسرا شعر یہ تھا کہ تجھے مرنا تھا، تجھے موت تو آ جانی تھی، دکھ تو یہ ہے تیرا قاتل تیرا درباری تھا. ضیاء الحق. اینی وے، کہ میں نے مثال اس لیے سنائی ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج ہم اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حال ثاقب نثار صاحب کا تھا، جو جسٹس گلزار کا تھا، جو اس سے پہلے افتخار چودھری کا تھا، انہیں یہ یاد بالکل نہیں رہتا کہ جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو لوگ پھر ہمارے بارے میں کھل کے بات کریں گے اور پھر جو ان کے منہ میں آئے گا وہ بولیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ججز نہیں بولتے ہیں، ججز کے فیصلے بولتے ہیں. آج بھی لوگ جسٹس کارنیلیس کو، جسٹس دوراب پٹیل کو، جسٹس رستم کیانی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ان کے فیصلے یاد ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میں نے کہنا بہت ضروری تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں، چاہے وہ سراج الحق صاحب ہیں، چاہے وہ سعد رفیق ہیں، چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، بلاول زرداری، یہ جو ہے نا، یہ چکی پیس کے سیاست میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مشقت کاٹی ہے. اور تو بلاول زرداری صاحب کی تو پوری بریڈ کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. ان کو نان سیریسلی لے کے اٹھا کے پھینک دینا جو ہے، اس سے معاملہ جات حل نہیں ہوں گے، زیادہ گمبھیر ہوں گے، اور زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں. اب دیکھیے، اب سیناریو باقی کیا ہے؟ اب سیناریو باقی یہ ہے کہ عدالت بلائے اور یہ ان میں سے کوئی بھی نہ جائے. بہت عزت ہوگی عدالت کی اس سے، سوچئے ذرا. یا پارلیمنٹ بھی اسی طرح ضد پکڑ لے جس طرح سپریم کورٹ نے پکڑی ہوئی ہے. بہت اچھا حل نکلے گا اس کا. اور دیکھیں، عدالت گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اور پیپلز پلس پہ فیصلے کرتی ہے. صحیح. انڈیویجول کے لیے فیصلے ہونے والا انصاف نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایسے فیصلے کریں جس کا گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو بینیفٹ ملے، تو آپ کے فیصلوں کی بھی عزت ہوگی، آپ کی بھی عزت ہوگی. آج جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سپریم کورٹ کو پنچایت کہا، مجھے بتائیں کیا عزت رہے گی اس کی؟ ہم نے بھی کہا تھا. تو اس لیے یہ بات باور کرانی چاہیے اور باور ہونی چاہیے ہمارے تمام ججز کو کہ انہیں تاریخ میں نام چھوڑنا ہے، انہیں تاریخ میں اپنے فیصلے چھوڑنے ہیں. ان کو یہ کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت میں یا اس کے درد میں یہ فیصلے دیے تھے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. میں نہیں ہوں گا، آپ کی جنریشن ہوگی، ان سے پوچھیے گا، کوئی اس کی داد نہیں دے گا. صحیح. اس لیے آج ہم جو یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ عدالت کو ایک اپنا جو پیڈسٹل ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ مجھے کہیں، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو 270 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر عدالتوں نے اپنے مینڈیٹ سے ابو جا کے عمران خان کو سپورٹ کیا. 8 مقدموں میں سمانتیں کس کی ہوئی تھی جی؟ بتائیں مجھے. کیا پرائم منسٹر نواز شریف اپنے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 100 پیشیاں بھگت کے نہیں گیا نیب کی اور ایف آئی اے کی؟ کیا یہ اس وقت جو چیف پرائم منسٹر ہیں، ایز چیف منسٹر، انہوں نے پیشیاں نہیں بھگتی؟ حمزہ نہیں گیا ایز چیف منسٹر عدالت میں 3 دفعہ؟ تو یہ کیا بات ہے؟ نواب ہے. صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالتوں کے رویوں سے یہ باعث نظر آئے گا یا کسی ایک طرف جھکاؤ نظر آئے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ خان صاحب کا ہوگا، نہ ان کا کوئی فائدہ ہوگا، صرف عدالت اور ججز کا نقصان ہوگا.